بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میری ملاقات ہوئی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، اور جو بات حضرت کی زبان مبارک سے نکلی ہے اور میرے کان پر پڑی ہے وہ یہ الفاظ ہے جو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، رحمان کی عبادت کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ہمارے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دے اور جسے چاہے اس کو بڑے سے بڑے عالم کے گھر میں سے اٹھا کر کے کسی اور کے ساتھ بھیج دے۔ آج ہدایت اور گمراہی کا منظر نظروں میں آ گیا۔ ایک مسلمان کی بچی ہے، نسلوں سے اسلام میں چلی آ رہے ہیں، لیکن نہ معلوم کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچی بھاگ جاتی ہے اور کسی اور کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہے۔ یہ ہے یضل من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے۔ اور ایک صاحب ایمان میں نہیں ہے یا ایک بچی ایمان میں نہیں ہے، بس اس کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے اور وہ ایمان کے دائرے میں وہ داخل ہو جاتا ہے یا وہ عورت داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے یہدی من یشاء، جسے چاہے اسے ہدایت دے دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی کوئی سعادت کی چیز نہیں۔ ایک عیسائی جو نو مسلم ہوا، نیا اسلام میں داخل ہوا، انتقال کا وقت قریب آیا تو کسی نے پوچھا تم کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی تھی؟ اس نے کہا جس دن میں نے اسلام کو قبول کیا وہ میری زندگی کا وہ دن تھا جو ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر تھا کہ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا یہ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جب پہلی مرتبہ بیت اللہ گئے ہیں اور بیت اللہ پر نظر پڑی ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ شعر پڑھے، کہاں میں اور کہاں نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اے اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، تیرا کمال ہے، تیری توفیق ہے کہ تو مجھے بیت اللہ میں بلاتا ہے، بیت اللہ کے سامنے نظر ڈالنے کی توفیق دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے اس کو بلائے اور جسے چاہے اس کو وہاں آنے کے بعد بھی بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق نہ دے۔ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ ایک صاحب اپنے ابا کے ساتھ چلے گئے، بیت اللہ چلے گئے، باپ زبردستی لے گیا، پیسے ہیں،
چل تجھے بیت اللہ لے جاؤں, وہاں تو طواف کرے گا, ملتزم کو پکڑ کر تو دعا کرے گا, حتیم میں جائے گا تو دعا کرے گا. باپ لے گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے. وہاں جانے کے بعد بیت اللہ کے کالے پردے پر نظر پڑی تو ابا کو کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے, میں تو یہاں نہیں رہوں گا, میں تو یہاں سے بھاگ جاتا ہوں. باپ نے کہا میں نے پیسے خرچ کیے ہیں, ایک طواف تو کر لے. باپ ضد کر رہا ہے, بچہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں آؤں گا, میں تو یہاں سے بھاگا, اپنے کمرے میں چلا آیا اور ہوائی جہاز پکڑ کر کے اپنے وطن واپس آ جاتا ہے. یہ ہے اللہ کا معاملہ, اور اللہ جسے چاہے بار بار بیت اللہ کی طواف اور زیارت کا موقع عطا فرمائے. ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس, اور وہاں حضرت مولانا امیر الحسن صاحب بھی موجود تھے. حضرت شیخ کے خلفاء میں ان کا شمار ہے. ایسے دبلے پتلے تھے, اللہ کے عشق میں دیوانے ہو گئے تھے, اللہ کے عشق میں دبلے پتلے ہو گئے تھے. جیسے حضرت مولانا احمد علی صاحب پرتاپ گڑھی, حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم کے شیخ, وہ بھی دبلے پتلے ہو گئے تھے. ہڈیاں اگر کوئی گننا چاہے پسلیوں کی تو گن سکتے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس. اتنے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو کہا کہ کسی کو یہاں کی نیشنلٹی چاہیے, میں مدینہ المنورہ کی نیشنلٹی دلا دوں. حکومت سے تعلق تھا, بہت سو کو مدینہ المنورہ کی نیشنلٹی دلا دی. حضرت مولانا امیر الحسن صاحب نے فرمایا حضرت مجھے بھی چاہیے, میں بھی مدینہ میں رہوں. آپ نے فرمایا نہ, تمہیں ہندوستان میں رہنا ہے اور ہندوستان میں رہ کر کے تمہیں کام کرنا ہے. فرمایا حضرت تو پھر دعا فرمائیے ہر سال اللہ پاک مجھے مدینہ بلائے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کا موقع ملے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو کہا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھائے. حضرت شیخ نے فرمایا میرے ربا, یہ امیر الحسن ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کی تمنا ہے کہ ہر سال حضور کے قدموں میں آئے اور مدینہ المنورہ میں حاضری ہو اور بیت اللہ آئے, کوئی سال ناغا نہیں ہونا چاہیے. اے اللہ تو ان کو بیت اللہ کی حاضری کا موقع دے. اس کے بعد حضرت 30-40 سال زندہ رہے, ہر سال بیت اللہ جاتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کا موقع ملتا تھا. یہ پوائنٹ ہے, سمجھنے کی چیز ہے. پیسوں کے بل بوتے پر کام نہیں ہوتا, اللہ کی توفیق کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب اللہ توفیق دیتا ہے تو حضرت سلمان کو فارس سے لاتا ہے, حضرت صہیب کو روم سے لاتا ہے. فرمایا اور جب توفیق نہیں دیتا, ابو لہب اللہ کے رسول کے چچا ہیں لیکن اللہ کے رسول کی بات پر عمل نہیں کر رہا بلکہ حضور کے خلاف چل رہا ہے. اللہ جسے چاہے اسے توفیق دے دے. توفیق کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے, توفیق یہ سیدھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے, دل کے اوپر آتی ہے, اور اللہ جسے چاہے اسے توفیق دیتا ہے اور جسے چاہے اس کو گمراہ کرتا ہے. موت تک ہم سب کو رونے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے پاس سے ایمان کو سلب نہ کر دے. ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ نعمت ہمارے پاس باقی رہے. ایک ابدال تھے, کسی کے گھر مہمان بنے, رات کو جب سونے کا وقت ہوتا تھا دروازہ بند کرتے تھے. ابدال ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے دھاڑے مار کر کے روتے تھے. میزبان نے کہا آپ تو ولی ہو, اللہ کے ولی ہو, روتے بہت ہو, تم تو ابدال ہو. فرمایا بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں, میرا ایک ساتھی تھا وہ بھی ابدال تھا, ہم دونوں کو اللہ نے ابدال کے مقام پر فائز کیا ہے. فرمایا ابدال اس کو کہتے ہیں جن کو اللہ نے یہ کرامت دے رکھی ہو, ابھی یہاں ہے اور سیکنڈوں میں پہنچ جائے مدینہ المنورہ میں, اللہ اپنی قدرت سے ان کو پہنچا دے. حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے سلسلے کے صوفیوں کے سردار ہیں. مکۃ المکرمہ میں عصر کی نماز پڑھ کر پہاڑوں میں ٹہل رہے ہیں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے مدینہ المنورہ میں مغرب
مغرب کی نماز پڑھ لے. کہاں مکۃ المکرمہ اور کہاں مدینۃ المنورہ، 450 کلومیٹر کا فاصلہ، اور اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. ایک دن میں ممکن نہیں، 10-12 دن میں پہنچا جائے. حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا ایسا کرو، آنکھیں بند کرو. سب نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولو، سب مدینۃ المنورہ میں موجود ہے، مسجد نبوی میں موجود ہے. ادھر آنکھ کھولی، عصر پڑی ہے مکۃ المکرمہ میں اور مغرب پڑی ہے مدینۃ المنورہ میں. اللہ پاک اپنے ولیوں کو یہ چیزیں عطا فرماتا ہے. اصل تو نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ سنت کا اہتمام نصیب ہو، لیکن اللہ کسی کو یہ کرامت دے دیتا ہے. حاجی صاحب کو اللہ پاک نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی. فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، رحمان کی عبادت کیا کرو، رحمان کی عبادت کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. کہیں سے شرک نہ گھس جائے، توحید پکی ہو، عقائد ہمارے پختہ ہو. اللہ تعالی ہمارے بزرگ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کشمیری کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. اللہ کا بندہ گاؤں گاؤں جا کر کے مکتب کا نظام قائم کیا تھا. یہ رونق ہمارے اکابرین کی قربانیوں کے صلے میں ہے. فرمایا اونٹوں پر گئے تھے، نواب نے بائیکاٹ کیا تو بھی برداشت کیا، لیکن ان کو پتا تھا قوم جاہل ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے. گھر گھر گاؤں گاؤں جا کر کے مکتب کو آباد کیا. ان مکاتب کو معمولی مت سمجھو. بھائی طلحہ کہاں کرتے تھے؟ مکاتب کا نظام عام کرو. اور ہمارے اس ملک میں اگر مکاتب کا نظام عام نہیں ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہمارے بچے دہریہ بن جائیں گے. چپ کے گھروں میں کفر گھس جائے گا، شرک گھس جائے گا. ہم تو دجال کے زمانے میں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہمارا بچہ چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہو اور کفر اس کے دل میں گھس گیا ہو. حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے ہمارے مال سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے. مسلمان کا بچہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے. اس ابدال نے کہا اپنے میزبان کو، میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھ سے بھی بڑے مقام پر تھا، لیکن ابھی کل پرسوں اس کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے قرآن کو لایا، قرآن کے اوپر پاؤں رکھا اور یوں کہا کہ گواہ رہنا میرا قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے، میرا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے. اتنے بڑے مقام کا ابدال موت سے پہلے اس کے ہاتھ سے ایمان نکل جاتا ہے. اس کے ساتھی نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، ابدال کے مقام پر پہنچنے والا میرا ساتھی موت سے پہلے قرآن پر پاؤں رکھ کر قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے، کئی اللہ میرے پاس سے ایمان کو چھین نہ لے، اس لیے میں رویا کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ نے جو ایمان دیا ہے شکریہ کی نماز پڑھے، اس کے لائن کا صدقہ کیا کرے، صلاۃ الحاجہ پڑھے. اے اللہ ہمارے ایمان میں اور تکمیل فرما. اور یہ مکاتب کا نظام تو کیسا ہے؟ فرمایا گاؤں گاؤں میں ہے، اس کو جاندار بناؤ، شاندار بناؤ. پیسے خرچنے پڑے تو خرچوں. علماء چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، الف با سکھاتے ہیں، افضل القواعد سکھاتے ہیں. ارے اپنے بچے کو الف با کی تختی سکھا کر کے دیکھو کتنا لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو جنہوں نے ہمارے بچوں کو پڑھایا بہترین بدلہ عطا فرمائے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا بیانوں میں جب علماء کا تذکرہ کرتے تھے تو روتے تھے. فرماتے تھے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کے سرما ہے. یہ کیا کر کے مولانا عمر صاحب روتے تھے؟ ان علماؤں کی محنتیں نہ ہوتی، ہمارے بچوں کے بدن پر لباس نظر نہ آتا، قرآن کے حلقے نظر نہ آتے. چھوٹے چھوٹے بچے محراب میں قرآن سناتے ہیں. اللہ اکبر. اور آج اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جو بھی موبائل میں دیکھو پوری دنیا میں فرمایا قرآن کا دورہ ہے. یہ مکاتب اور مدرسے کی محنتیں اور علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے.
ایک بڑا آدمی بھی غلطی کرنا چاہے بچہ غلطی نہیں کرنے دے گا، بڑا بوڑھا آدمی قرآن میں غلطی کرے گا، چھوٹا سا بچہ کہے گا میرے بزرگ آپ بڑے ضرور ہو لیکن میرے اللہ کے کلام میں تم غلطی کرو گے، ہم گوارا نہیں کریں گے، زبر زیر کی غلطی کو گوارا نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے 7,000 10,000 زیادہ سے زیادہ 12,000 اتنی تنخواہوں میں ہمارے یہ علماء پڑھاتے ہیں۔ کئی گھروں میں قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے، بعض گھروں میں تو یہ ہوتا ہے بیوی بیمار ہے رپورٹ کل کروائیں گے، پھر بیمار ہے پیسے نہیں ہے صبر کر لیں سادی سی دوائی لے لیں، یوں کر کے گزارا کرتے ہیں۔ پھر جب بہت زیادہ بیماری بڑھ جاتی ہے کیا نہ کریں؟ فرمایا پھر تو کہیں نہ کہیں فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ ایک مولانا نے کہا کہ مولانا میں تم کو اپنی زندگی کی کارگزاری سناؤں، میری بیوی کی چھاتی میں کینسر کی گاٹھ ہو گئی اور میرے بچے کے چھاتی میں وال کی بیماری ہو گئی، دونوں ایک ساتھ بیمار ہو گئے، پیسے تھے نہیں، چھوٹی تنخواہ پر صرف گھر کا راشن پانی آتا تھا، پورا گاؤں جمع ہو گیا، چلو دواخانے لے جائے، احمد آباد لے کر کے گئے، سب کو میری بیوی اور بچوں کے دواخانے میں لے جانے کی فکر ہے لیکن مجھے پیسوں کی فکر ہے۔ میں کہتا تو نہیں تھا سوال کرنے کا موقع نہ آ جائے، میں نے سب کو کہا لے جاؤ، پھر مجھے کہا اسی مسجد کے کونے میں آ کر کے مجھے سنایا مولانا میں مسجد کے کونے میں جا کر 2 گھنٹے اللہ کے سامنے رویا ہوں، اے اللہ میرے گھر میں حالات ہے، بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ تو نے اتارا تھا، قرآن کی نسبت سے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے جیب میں پیسے نہیں ہے، میں غریب ہوں تو غریب نہیں ہے، انتظام فرما دے۔ مولانا کہتے ہیں میں بہت رویا، مسجد سے باہر نکلا، اچانک ہرے کپڑے میں کوئی آیا، میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا لا تحزن ان اللہ معک، غم مت کرو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ مولانا پھر وہ غائب ہو گیا، کیسے آپریشن ہوا ہے، کیا معاملہ بنا ہے، اور مولانا اس دن سے میں سمجھ گیا جو مانگتے ہو ملتا ہے، جی یقین بڑھ گیا میرا۔ فرمایا اس وقت سے میری ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ مکاتب کا نظام کیسا ہے؟ ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ جی یوسف بھائی چنگواڑی نور اللہ مرقدہ بڑے سیانے تھے، بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی تیاری کر لو قبر میں اجالا ہو۔ افریقہ سے چھوٹے چھوٹے بچے لائے تھے، حبشیوں کے بچے لائے تھے، کسی بچے کو رتن پور رکھا، کسی کو کاکوسی رکھا، کسی کو کالیڈا رکھا، جماعت میں گئے تھے، ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ کاکوسی ہم پڑھتے تھے تو حسن نام کا ایک لڑکا تھا، چھٹیوں میں یہ بچے یوسف بھائی کے گھر جاتے تھے، یوسف بھائی اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے، دل میں یہ کہ کل میں مر جاؤں گا، قبر میں اکیلا ہوں گا، یہ بچے کل میری قبر کی روشنی کا انتظام بنے گا، میری قبر کے اندر میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بعض لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، سیانے ہوتے ہیں۔ فرمایا مکاتب کی تعلیم ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ جا رہے تھے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے نے دیکھا کہ ابا مرنے کو ہے، بچے نے دیکھا کہ امی مرنے کو ہے، یہ بچہ دوڑا دوڑا اپنے ابا کے پاس آیا، ابا جی میں نے استاد سے سنا ہے مرتے مرتے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہے، ابا جی آپ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہ بچہ ضد میں آیا، باپ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ خوش ہے میرا باپ جنت کے باغوں میں چلا گیا۔ پھر امی کے پاس آیا، امی کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو، امی نے کلمہ پڑھا، امی نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد بچہ خوش ہے میرے ماں باپ چلے گئے لیکن جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مکتب کی عمارتوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جتنا ان علماؤں کی خدمت کی جائے فرمایا اتنا کم ہے۔ یاد ہے مجھے میں اپنے ایک بچے کو تختی سکھا رہا تھا، ہمارے پاس شروع سے بڑی کتابیں ہیں، ارے تختی سکھاتے سکھاتے بھیجا خراب ہو گیا، بچہ کور ہی نہ کریں۔ ایک مولانا نے سن لیا، مجھے کہا مولانا تختی پڑھانے کی یہ ترتیب ہوتی ہے، میرے پاس بھیجو۔ تب پتہ چلا
ہمارے ان اساتذہ نے ہمارے بچوں کو صرف تختی نہیں، افضل القواعد نہیں، بیچاروں نے اماں پارا پڑھایا جی۔ اور کبھی کبھی میں نے کل کہا تھا راشن پانی بھی گھر میں نہیں ہوتا جی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بچوں کے سینے میں قرآن دیا ہے، قدر وہ ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت حماد کو ان کے استاذ نے جب سورہ بقرہ یا قرآن کا کچھ حصہ یاد کرایا، اتنا بڑا وقت کا امام دینار بہت سارے لے کر کے آئے ہیں، درہم لے کر کے آئے ہیں، اور یوں کہا کہ آپ میرے بچے کے استاد ہو، آپ کا احسان ہوگا، یہ ہدیہ آپ قبول کریں، آپ نے میرے بچے کے سینے میں قرآن دیا ہے، میری نجات کا ذریعہ ہے، میرے قبر میں اجالے کا ذریعہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب جانتے تھے میرے بچے کا استاذ میرا محسن ہے، لہذا مجھے اس کے قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا میں نے نماز کے بعد اپنے استاذ کو دعاؤں میں فراموش کیا ہو یا اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں فراموش کیا ہو۔ یہ ہے احسان کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو رحمان کی عبادت کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اللہ نے کیسے دھرم سے وابستہ فرمایا ہے؟ ماشاء اللہ، پوری دنیا میں قرآن کا دور دورہ ہے۔ کوئی ایسا مذہب ہے جس میں اتنی تعداد میں اپنے سینے میں کتاب کو کسی نے محفوظ کیا ہو؟ ایک کا دکا کوئی نہیں ملتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں کھلی میں جب آئے تھے، آخری پروگرام تھا، تو حضرت نے پروگرام میں کہا کہ میں بنگلہ دیش میں بیان کر رہا تھا قرآن کے حفظ کے تعلق سے کہ بچوں کو حافظ بناؤ، تو اس وقت ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا حضرت میرے 33 بچے بچیاں ہیں، سب کو میں نے حافظ قرآن بنایا ہے، سب کو حافظ قرآن بنایا ہے، 33 حافظ قرآن۔ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، آفیسر بناتے ہو، بناؤ، لیکن پہلے حافظ بناؤ۔ کم از کم وہ بچہ جب جنت میں جائے تو یہ بچہ ضد پکڑے گا، اللہ پاک میں کیسے جنت میں جاؤ، میرے ماں باپ کو میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اور حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ یہاں گٹھامن میں حضرت نے فرمایا کہ بیت اللہ سفارش کرے گا، بیت اللہ سفارش کرے گا جس نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کہے گا کہ پہلے میں سفارش کروں، جہاں ہماری سفارش سے کام نہ چلے وہاں آپ سفارش کرو گے۔ بیت اللہ کہے گا اے اللہ اس نے میری زیارت کی ہے، یہاں میرا طواف کیا ہے، بیت اللہ کی بھی سفارش اللہ تعالیٰ سن لیں گے، نبی جی سفارش کریں گے۔ اور جب کوئی سفارشی آگے نہیں بڑھے گا، دم توڑ دیں گے، تو پھر قرآن میدان میں آئے گا اور قرآن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن قدیم ہے، قدیم ہے، نیا نہیں ہے، اور اللہ بھی قدیم ہے جی۔ سینئر کے سامنے سینئر آتا ہے، اللہ کے سامنے قرآن آئے گا، اور قرآن کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بڑی تعداد کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ عشق والا معاملہ عطا فرمائے، عشق والا معاملہ جی۔ اکابرین کو جیسے عشق تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے مذہب سے وابستہ فرمایا۔ قرآن ہمارے پاس ہے، کیسی نرالی کتاب ہے، بیت اللہ ہے ہمارے پاس۔ پوری دنیا میں کسی کی ایسی کوئی مذہبی جگہ ہے کہ 24 گھنٹے اس کا طواف ہوتا رہتا ہو؟ اب چلے جاؤ مکۃ المکرمہ میں، بیت اللہ کا طواف 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ فرمایا بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا لاڈلا نبی دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ہر چیز نرالی ہے، اور اللہ کا تو کیا کہنا، وراء الورا ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگوں رحمان کی عبادت کیا کرو، شرک نہ آئے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ 2 موقع پر شرک گھس جاتا ہے۔ ایک، جب کہ گھر میں دیکھا کہ باپ بہت بیمار ہے، دوائیوں سے کام نہیں چلتا، علاج معالجہ کے لیے
کبھی کوئی ایسا علاج کا طریقہ اپنایا جاتا ہے جو شرک والا ہوتا ہے۔ مرتے مرتے ہم نے اپنے باپ کو شرک والے عمل میں ملوث کیا۔ فرمایا تقدیر میں زندگی ہے، ابا ہے نہیں ہے تو آدمی کل سب کو جانا ہے، لیکن شرک والا عمل تو گھر میں نہ ہو، توحید محفوظ ہو، دنیا سے جائے تو اچھی حالت میں دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ ایک تو اس موقع پر شرک گھس جاتا ہے، اور دوسرا شرک گھس جاتا ہے جب گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، تو کبھی علاج معالجے میں یعنی یہ جھاڑ پھونک والے عمل میں کئی شرک والا عمل ہو جاتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں بچے ہو۔ شرک والے عمل سے بچوں کو لے کر کیا کریں گے؟ فرمایا توحید کے ساتھ رہیں گے، اولاد نہیں بھی ہوگی تو بھی اللہ چین عطا فرمائیں گے۔ اور اگر مان لو کہ شرک کے ساتھ اولاد ہوئی، بہت ممکن ہے کہ یہ اولاد ہمارے سروں کو کاٹنے والی ہو، ہمارا دماغ خراب کرنے والی ہو۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری کو کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے غضب کا چین اور سکون دیا تھا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لڑکے نہیں تھے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھی، لیکن مفتی صاحب سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش نہیں تھا۔ حضرت نے اپنی بچیوں کی تربیت کی، تربیت ایسی کی ہے، مفتی صاحب کا انتقال ہوتا ہے افریقہ میں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری نے حضرت کی بیٹی مدینہ المنورہ میں تھی، وہاں فون کیا، بیٹی ابا کا انتقال ہو گیا۔ مفتی صاحب کی بیٹی نے کہا حضرت مجھے پتا چل گیا، میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر سلامی بھرنے گئی تھی اور میں مراقبے میں بیٹھی، سر جھکایا تو میں نے دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں میرے ابو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گئی مانو نہ مانو میرے ابا افریقہ میں نہیں ہے، دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں اور حضور کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اکابرین، اگر بچیاں بھی ہوتی تھی بچیوں کی ایسی تربیت کرتے تھے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب کی لڑکیاں ہی لڑکیاں تھی، لڑکے نہیں تھے، لیکن داماد مولانا کلیم صاحب کی شکل میں کیسے نیک اللہ نے داماد دیے۔ ہمارا کام اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، تو انشاءاللہ ہر حال میں اللہ تعالی ہمیں چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ اولاد ہیں لیکن چین اور سکون نہیں، بعض لوگوں کو اولاد نہیں ہے لیکن ان کی طبیعت میں ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو رحمان کی عبادت کیا کرو، اللہ ہمیں توحید پر جمائے، ہماری توحید کو پختہ کرے۔ عرب حضرات کتابیں تقسیم کرتے ہیں، آپ مکہ المکرمہ میں جاؤ، مدینہ المنورہ میں جاؤ، توحید کے معاملے میں معمولی بھی شرک کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے امت کو کہا تھا کہ کہیں سے بھی شرک نہ گھس جائے۔ ایک موقع پر آپ سفر میں ہیں اور وہاں بارش ہو گئی تو بعض لوگوں نے یہ کہا فلانے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، جملہ یہ ادا کیا۔ اللہ کے رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آئی، نبی جی لوگوں کو کہہ دو۔ بعض لوگوں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بعض لوگوں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ شرک ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی زبان سے ستارے کی طرف نسبت کی ہے۔ فرمایا ہر موقع پر نسبت اللہ کی ذات پر ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعوت اور تبلیغ میں یہی سکھایا جاتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا ينفع منک الجد، اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوشش کوئی نفع نہیں دیتی، یا اللہ کے مقابلے میں کسی کا مال کوئی نفع نہیں دیتا، اللہ کے مقابلے میں کسی کا حسب نسب کوئی نفع نہیں دیتا، طاقت والی ذات اللہ کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں توحید ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ورد کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا۔ کم از کم اپنی تین تسبیحات کے ساتھ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی بڑھا دی جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا جب آدمی تسبیح پڑھے گا، پڑھنے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی 1000 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب یقین بناتے ہیں۔ اسماء حسنہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اللہ اللہ 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یقین کی کیفیت کو بڑھائے گا۔ پہلی بات آپ نے فرمائی رحمان کی عبادت کیا کرو۔ دوسری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں
दूसरी बात, अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, खिलाने की तलकीन की। मुसलमान का बच्चा खाकर नहीं खिलाकर खुश होता है, और दुनिया में इस्लाम अखलाक से फैला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर में सोए हैं, इनके मिजाज में खिलाना था। जहाँ जाते थे लंगर लगाते थे, लोग आए गरीब हमारे लंगर पर आकर के खाना खाए। गांव में कोई रहना नहीं चाहिए, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, ये मामूल था। एक बस्ती में गए, लंगर लगाया, सब आ गए। किसी ने कहा कि हजरत एक ये गलाजत को साफ करने वाला, गंदगी साफ करने वाला वो नहीं आया। आपने फरमाया आ जाओ, बुलाओ, वो हमारा मेहमान है। बुलाने गए तो उसने कहा मैं तो गंदा हूँ, मैंने गंदगी उठाई है। फरमाया मैं नहीं आता। हजरत को जब मैसेज मिला, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा हमारे भाई को कह दो, तुम नहीं आओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, आपको आना है। वो आए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से उसकी गंदगी का टोकरा नीचे रखवाया, अपने साथ दस्तरखान में बिठाया, अपने साथ बर्तन में बिठाया। उसके हाथ पाँव धुलाने के बाद फरमाया यही चीज़ें होती थी जिसके नतीजे में दिल की दुनिया बदलती थी, दुनिया में इस्लाम फैलता था। हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक मरतबा छत्ता मस्जिद में थे, लोगों की लाइन लगी हुई थी। इतने में हमारा एक वो भाई आया जो मुसलमान नहीं था, हजरत की नज़र पड़ गई। मुफ्ती साहब ने कहा हमारे उस बच्चे को बुलाओ। बुलाया गया, हजरत ने उसको पहले से आगे बुलाया। बुलाने के बाद मुलाकात की। जब बैठने का वक्त हुआ खाने में, तो हजरत ने फरमाया बेटा आप मेरे साथ खाना खाओगे। बेटे का लफ्ज़ कहा और अपने प्लेट में बिठाकर लुकमा लेकर के उसके मुंह में रखा। बेटा ये लुकमा खा लो। ये जुमला जब कहा, उसने हजरत के इंतकाल के बाद मजमून लिखा है, एक टॉपिक लिखा था। फरमाया वो तो मेरा मालिक जानता है कि मेरे मुफ्ती साहब ने जब मुझे बेटा कहा मैं क्या हो गया और मेरा दिल कैसा बदल गया है। सिर्फ बेटे के जुमले ने उस आदमी के दिल की दुनिया को बदल दिया। हमारे अकाबिरीन दूसरों का ख्याल रखते थे। एक मरतबा एक साहब दिल्ली से आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास। यूँ कहा कि हज़रत दिल्ली के नवाब ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर दिया है, अल्लाह का वास्ता आप आकर के मुझे ज़मीन दिलवा दो, ज़मीन मेरी है, आपकी बात नवाब साहब सुनेंगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इतने मशगूल आदमी, फ़ौरन किसी को कहा चादर लाओ, और हज़रत अजमेर से पैदल रवाना हुए हैं, दिल्ली आए हैं, दिल्ली के नवाब से बात की है और अपनी सिफारिश करके उस गरीब के बच्चे को नवाब के पास से ज़मीन दिलवाई है। अल्लाह के वलियों को पता था गरीबों की दुआएं मिलेगी, गरीबों के दिलों की दुआओं के नतीजे में मेरा काम बनेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह 50 बाई 50 का कमरा बनाया था, खाना पकाते रहते थे और लोगों को खिलाते रहते थे। उनको पता था अब्दुल्ला इब्न मुबारक को कि लोग मेरे दस्तरखान पर आकर के खाना खाएंगे, गरीबों की दुआ लगेगी और अब्दुल्ला इब्न उमर को नेकी की, मुबारक को नेकी की तौफीक मिलेगी। अपने शागिर्दों के साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज को जा रहे हैं, शागिर्द साथ में है, मुर्गियाँ भी डिब्बे में ले ली है ताकि जहाँ ठहरे वहाँ मुर्गी ज़बा करके पका करके खा ले। एक जगह ठहरे, मुर्गी को डिब्बे में से निकाला, मरी हुई मुर्गी थी, कूड़ा करकट पर फेंकने के लिए गए, फेंक दिया। अचानक एक घर में से एक छोटा सा बच्चा आता है, मरी हुई मुर्गी लेकर घर में घुस जाता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने चुपके देख लिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक सब साथियों से हटकर उस दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। इतने में एक औरत पर्दे के दायरे में आई, पर्दे की आड़ में आई। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया बहन यह तो मरी हुई मुर्गी थी, बच्चा अंदर में मरी हुई मुर्गी ले गया। उस औरत ने कहा भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, कई दिनों से घरों में राशन पानी नहीं है, चूल्हा नहीं जला, और तुम्हें पता है जब घर में जान जाने का खतरा हो, मरा हुआ जानवर खाने की इजाज़त है, मुर्दार को खाने की इजाज़त है, हमारे घर में राशन पानी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मैंने बच्चे को कहा
کہا بیٹا مری ہوئی مرغی لے آ۔ جب یہ بات سن لی عبداللہ ابن مبارک وہی تھک گئے، وہاں ایک طرف ٹھہر گئے، ساتھیوں کو آ کر کے کہا میں معذور ہوں بھائی، آپ چلے جاؤ بیت اللہ، اس سال میں معذور ہوں۔ نیکی کو چھپایا، کہا نہیں، یہ لوگ چلے گئے اور چپکے سے سارے نفلی حج کے پیسے عبداللہ ابن مبارک نے اس بیوہ عورت کو تھمائے اور کہا میری بہن میں جانوں اور تم جانو، اپنے گھر میں دانا پانی لے آؤ، اللہ خوش ہو جائے گا۔ فرمایا یہاں گھر میں راشن پانی بھروایا۔ عبداللہ ابن مبارک حج میں نہیں گئے، سارا قافلہ جب واپس آیا ہے شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو ملتزم پہ دیکھا ہے، حتیم میں دیکھا ہے، عرفات میں دیکھا ہے، مزدلفہ میں دیکھا ہے، مینا میں دیکھا ہے، آپ تو حج میں نہیں آئے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرے ربا کیا معاملہ ہے، تو راز کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تم نے ہماری ایک بندی کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، ہمیں یہ ادا ایسی پسند آئی، ہم نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں اور ان کی صورت میں جا کر کے ان کی طرف سے نفلی حج کرو، عرفات میں عبادت کرو، مزدلفہ میں عبادت کرو۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے مومنواس میں کہا تھا اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم چائے پلا لو، چائے پلا لو، چائے کا تھرمس عام رکھو، کوئی بھی آئے چائے پی لے۔ ابھی ہم 3 دن بھاؤ نگر میں تھے، بڑا نظام اچھا لگا۔ مدینۃ المنورہ کی مسجدوں میں، مکۃ المکرمہ کی مسجدوں میں کھجوریں رکھی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی نمازی آئے جس کو کھجور کھانا ہو کھجور کھائے۔ وہاں پانی کے بکس بھی ہوتے ہیں حرم میں، حرم مکی اور حرم مدنی میں۔ تو ہم نے یہاں بھاؤ نگر میں بھی دیکھا ماشاءاللہ مسجد میں کھجوریں رکھی ہوئی ہے، جس کو بھی کھانا ہو سفیر آئے لے جائے، اور گویا کے اور وہاں چائے کی کتلی بھی رکھی جاتی ہے، جس کو چائے پینا ہو چائے پی لے، بلکہ عربوں کی طرح قہوہ بھی رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ یہ عربوں کے طرز پر ہے۔ فرمایا لوگ پیئیں گے، نمازی پیئیں گے، نمازیوں میں کوئی تقوی والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کھانا تقوی والے کھائے۔ ہمیں کیا پتا مسلمان تقوی والا ہوتا ہے؟ جی شرک سے بچنے والا ہے وہ تقوی والا ہے؟ جی اعلیٰ درجے کا تقوی تو یہ ہے کہ معمولی فضول بات بھی نہ کریں لیکن شرک سے بچتا ہے، یہ بھی تو تقوی والا ہے۔ تو ہمارا کھانا مسلمان کھائیں گے، اس سے بڑی ہماری کیا سعادت کی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کی دعا لگ جائے اور اللہ پاک اس کی دعا کے نتیجے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں بہت قابل مبارک ہے جن لوگوں کے رقم اور پیسے بیواؤں کے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، یتیموں کی پرورش میں استعمال ہوتے ہیں، غریب لوگوں کی بچیوں کی رخصتی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی دیکھا حضرت قاری صدیق صاحب فرماتے تھے لوگوں عمرے پر عمرے زیادہ مت کیا کرو۔ دیکھو اگر کسی غریب کا گھر بنا ہوا نہیں ہے تو کم از کم عمرے کے پیسوں کی اینٹوں کے پیسے اسے دے دو اور چپکے سے اللہ کو کہو اے اللہ عمرے کے لیے تیرے گھر تو آنا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ بیوہ کا گھر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہنگائی کے زمانے میں ہماری بہن بیچاری گھر کیسے بنائے گی؟ میں نے اپنے جذبات کو کچل کر کے میں نے بیوہ کے گھر میں اینٹوں کے پیسے دیے ہیں، اے اللہ تو خوش ہو جا۔ یا عارف باللہ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتم الطعام میں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید میں اللہ ہمیں پختہ بنائے، اور جتنا ہم کلمے کا ورد کریں گے اللہ اللہ پڑھیں گے جی، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ ہماری توحید میں اور پختگی عطا فرمائیں گے، اور جتنا ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے، ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، ہمارا خیال اللہ رکھیں گے، ہم دوسروں کے بچوں کو اٹھائیں گے، ہمارے بچوں کو اللہ اٹھا لیں گے، کسی کو سنبھالیں گے اپنی طاقت سے، اللہ اپنی شائن شان ہمارے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا کچھ ٹکڑا باقی ہے، انشاءاللہ کل اس کے اوپر کالا کلام ہوگا۔
لیکن جو باتیں کہی جاتی آپ لوگ ماشاءاللہ دھیان سے سنتے ہو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں کا اثر زندگی میں بھی آئے گا اور ہم سب کے لیے یہ ذریعہ آخرت بنے۔